السلام علیکم عزیز طلباء۔ ہمارا جو یہ موضوع ہے یہ مرزا اسد اللہ خان غالب، ان کی 2 غزلیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ تو غالب جو ہیں وہ اردو ادب میں ان کی جو اہمیت ہے اس کے پیش نظر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم ان کا تعارف ضرور پڑھیں، اگرچہ میں نے پہلے بھی جب بھی کوئی عنوان شروع کیا ہے تو اس سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ مصنفین شعراء کے جو تعارف ہیں وہ ہمارے سلیبس میں اب اس طرح شامل نہیں ہے کہ ہم ان کو پڑھنا ہمارے لیے لازمی ہو یا ضروری ہو یا اہم ہو، لیکن غالب کی جو شخصیت ہے وہ اتنی کہہ لیں کہ اہم ہے اور اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے تعارف کو نظر انداز کرنا بہت زیادتی ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف اسی چیز پہ توجہ مبذول رکھیں یا توجہ دیں جو سلیبس میں ہو اور جس کے پڑھنے سے ہمیں نمبروں میں کوئی سہولت ملے یا نمبر ملے۔ ہمیں چیزوں میں صرف غرض اور یعنی مطلب تلاش کرنا، فائدہ تلاش کرنا، یہ ایک بڑا سطحی سا عمل ہے۔ بے غرض اور بے کہہ لیں دنیاوی فائدہ جس میں نہ ہو، ان کو صرف علم کے لیے حاصل کرنا، یہ بہت بڑا مقصد ہے اور یہی اصل میں صحیح مقاصد زندگی میں سے ایک ہے۔ بہرحال یہ تو میں نے ویسے ہی تو کچھ تعارفی کلمات کہے۔ غالب جو ہیں 27 دسمبر 1797 میں پیدا ہوئے اور 15 فروری 1869 میں ان کی وفات ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے 1857 میں جنگ آزادی مسلمانوں، ہندوؤں اور انگریزوں کے درمیان لڑی گئی۔ مسلمان اور ہندو ایک طرف تھے اور انگریز دوسری طرف تھے، اور انگریزوں نے مسلمانوں کے آخری حکومت جو بہادر شاہ ظفر جس کے حکمران تھے ان کو ختم کیا تھا۔ اسے وہ غدر کا نام دیتے ہیں، غین دال رے، غدر بھی کہتے ہیں اسے، وہ منفی معنوں میں بھی وہ یاد کرتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے وہ ایک بڑا اچھا ایک کہہ لیں مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا اتحاد بھی تھا اس میں، اور انگریزوں کے قبضے کے خلاف ایک جہاد بھی تھا۔ تو یہ اس کے 12 سال بعد، تقریباً 12 یا 11 سال بعد تک غالب زندہ رہے۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب یہ آگرے میں پیدا ہوئے۔ آگرہ دلی کے بالکل ساتھ ایک شہر ہے۔ آپ نے آگرے کے بارے میں شہر اشوک بھی آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ ابتدا میں ان کا تعلق تخلص جو تھا وہ اسد تھا، بعد میں پھر غالب، یعنی دونوں تخلص ہیں غالب کے۔ اگر کثیر الانتخابی سوالات، جو میں لفظ کثیر الانتخابی جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں ایم سی کیوز کی جگہ پہ، کیونکہ امتحان میں کثیر الانتخابی ہی آئے گا، تو وہ آئے کہ دونوں اقبال کے غالب کے کتنے تخلص تھے، تو آپ 2 لکھ سکتے ہیں اس میں۔ پھر اگر آ جائے کہ اسد اور غالب تھا تو اس طرح کا ویسے سوال آئے گا نہیں کہ دونوں اس میں لکھے ہوں، اس میں اسد بھی آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، غالب بھی آ جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ پھر وہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے ان کو نجم الدولہ اور دبیر الملک کے خطاب پائے انہوں نے۔ خطاب یعنی خطاب وہ ایک نام ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے کسی کو دیا جاتا ہے، اور لقب وہ خطاب ہوتا ہے یا نام لقب وہ نام ہوتا ہے جو معاشرے کی طرف سے کسی عادت یا خوبی کی وجہ سے معاشرہ دے دے نا نام، وہ لقب ہوتا ہے، اور حکومت دے دے تو وہ خطاب ہوتا ہے۔ یہ فرق رکھنا ہے خطاب اور لقب میں، ایک 2 چیزیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، 2 تخلص ذہن میں رکھنے ہیں، 2 خطابات نجم الدولہ اور دبیر الملک یہ غالب کے ہیں۔ غالب کے آباء و اجداد ترک سلجوق تھے، یعنی ترکی نسل تھے غالب جو تھے، اور سلجوقی خاندان، یا آپ نے ارطغرل سنا ہوگا جو ڈرامہ تھا، ارطغرل سے پہلے جو سلطنت ترکیہ تھی نا، وہ اس میں سلجوقی ترک تھے۔ وہ سلجوقی ترک جب ختم ہوئے تو اس کے بعد یہ پھر دوسرے ترک آئے، ان کو عثمانی ترک کہتے ہیں، سلطنت عثمانیہ بھی جن کے نام پہ ہے۔ اور جو مغلیہ عہد میں ماوراء النہر سے، یعنی جب مغلوں کا دور حکومت آیا 1527 میں یہاں بابر آیا، یہ میں جو کچھ بتا رہا ہوں یہ کاغذ پہ نوٹ کرتے جایا کریں تاکہ ایک ذہن میں جیسے میں بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے آپ کے پاس انفارمیشن آ جائے۔ ماوراء النہر ایک علاقے کا نام ہے، ایران اور افغانستان کے قریب یہ علاقہ ہے، اور اچھے سرکاری عہدوں پر یہ رہے۔ ان کے چچا نصر اللہ بیگ جو تھے وہ مغلیہ خاندان فوج میں رسالدار تھے۔ رسالدار
کوئی ایک عہدہ ہے فوج کا، مغلیہ دور کی فوج جو تھی اس میں جیسے صوبے دار ہوتا ہے، تو اس سے کوئی چھوٹا عہدہ ہوگا. صوبے دار آج کی فوج میں اور عہدہ ہے، جبکہ اس زمانے میں صوبے دار ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا. صوبے کا جو گورنر ہوتا تھا اسے صوبے دار کہتے تھے. تو نوابان لوہارو سے مرزا غالب کا سسرالی رشتہ تھا. ان کی شادی جو ہوئی تھی وہ بھی ایک لوہارو جگہ ہے، وہاں کے کوئی نواب تھے، ان خاندان میں ان کی شادی ہوئی تھی. اپنی خاندانی وجاہت پر انہیں ناز تھا. وجاہت یعنی شان و شوکت. اور اس کے بارے میں ان کا ایک شعر ہے کہ 100 پشت سے ہے پیشائے آبا سپہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے. 100 پشت 100 نسلیں، یعنی 100 سال گزر گیا یا 100 نسلیں ہماری جو ہیں نا، وہ نسل در نسل سپاہی ہیں ہم لوگ. یعنی ہم جہاد کرتے ہیں، فوجوں میں رہتے ہیں، فوج سے ہمارا تعلق ہے. سپاہ گری کا مطلب ہے یعنی فوج میں ہے، سپاہ میں ہیں ہم، سپاہ فوج کو کہتے ہیں. ہمارا پیشہ جو ہے نا والدین کا، آبا، ہمارے پیشہ آبا جو تھا، آبا و اجداد کا جو پیشہ تھا وہ فوج میں، یعنی حکومت کے لیے یا اپنے ملک کے لیے جنگ کرنا تھا. کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے. اب اگر میں شاعری کرتا ہوں تو یہ نہ سمجھے کہ میں شاعری کو ذریعہ عزت سمجھتا ہوں. میں ذریعہ عزت جہاد کو یا جنگ کو ہی سمجھتا ہوں. یہ غالب نے شعر کہا تھا اپنے بارے میں. اپنی شعر گوئی کے پہلے دور میں غالب نے مشکل پسندی اختیار کی، یعنی مشکل شعر کہے، پھر سادہ طرز اپنا لیا. خیال کی لطافت، بلندی، روزمرہ محاورات کا لطف یعنی اس کا استعمال، طرز ادا کی شوخی، موضوعات کی رنگا رنگی نے ان کے کلام کو منفرد و دلکش بنا دیا. زندگی کے غموں اور دکھوں کے باوجود خوش طبعی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ دیتے. یعنی دکھ زدہ زندگی گزاری انہوں نے، بہت مشکل زندگی گزاری غالب نے، اور بڑی غریبی غربت بھری زندگی گزاری. اس کے باوجود وہ خوش طبع، یعنی طبیعت میں خوشی تھی ان کی. ان کی شاعری کی ایک اہم خوبی محاکات ہیں. وہ لفظوں سے تصویر کھینچ کر رکھ دیتے ہیں، اسی کو محاکات کہتے ہیں، تصویر کشی کو. انہوں نے اپنی شاعری کا انتخاب دیوان غالب کی شکل میں کیا، اور ان کی شاعرانہ عظمت میں اس انتخاب کو بڑا دخل ہے. اردو کا عظیم شاعر دلی میں انتقال کر گیا. ان کی تصانیف میں دیوان غالب، اردو معلیٰ اور عود ہندی اور لطائف غیبی، کلیات غالب، کات برہان اور دستمبو وغیرہ شامل ہیں. تو یہ مختصر سا ان کا تعارف تھا. یہ لازمی سے ذہن میں رکھیے گا. ایک غالب کی شخصیت کا یہ حق بھی ہے، اور ہمارا غالباً فرض بھی ہے کہ ہم ان کی شخصیت کے بارے میں کم از کم اتنا ضرور جانیں. تو یہ آج کا ایک ان کے تعارف پر مشتمل ایک لیکچر تھا جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے.